بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آیت نمبر 34۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 34۔ وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیات کی تفسیر۔ خداوند عالم کسی ہستی کو انسانیت کی راہبری اور ہدایت کے لیے برگزیدہ فرماتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسے اتفاقیہ طور پر بلا وجہ اور بلا حکمت و سبب انتخاب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی علم کے ذریعے جانتا ہے کہ کون سی ہستی کس اہلیت کی مالک ہے۔ صرف علم خدا سے بھی برگزیدہ ہونے کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسے امتحانی مراحل سے گزارا جاتا ہے، پھر مقام اصطفاء پر فیض کیا جاتا ہے، پھر وہ مصطفیٰ بنتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن صبرا اجتباہ وإن راضی اصطفاہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، بس اگر اس نے صبر کیا تو اسے پسندیدہ قرار دیتا ہے، پھر جب اس امتحان پر راضی ہوتا ہے تو خصوصی طور پر برگزیدہ فرماتا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں انبیاء اور ہادیان برحق کا پورا سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، یہ سلسلہ ہدایت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام تک اولاد آدم میں جاری رہا۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور عہد نوح علیہ السلام میں انسان کو شریعت اور دستور حیات عطا کیا گیا۔ یہ سلسلہ اولاد نوح میں جاری رہا، چنانچہ سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین۔ ترجمہ۔ اور ان کی نسل کو ہم نے باقی رہنے والوں میں رکھا اور ہم نے آنے والوں میں ان کے لیے ذکر جمیل باقی رکھا، تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ تیسرا مرحلہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اولاد اسحاق علیہ السلام میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ آل عمران سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور شریعت دی گئی۔ پانچواں مرحلہ حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا۔ یہاں سلسلہ نبوت ختم ہوا، البتہ سلسلہ ہدایت ہنوز جاری ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاری رہے گا۔ ذریۃ بعضها من بعض۔ انبیاء کا سلسلہ
نسل در نسل جاری رہا۔ چنانچہ نوح آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، اور آل ابراہیم نوح علیہ السلام کی ذریت ہے، اور آل عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ بات اب روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اولاد اپنے آباء و اجداد سے اوصاف حمیدہ اور نیک خصلتیں وراثت میں لیتی ہے، اور وراثت ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے پے در پے آنے والی نسلوں میں امامت اور رہبری کے لیے لازم خصلتوں کو منتقل اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بار امانت کو ایک خاص نسلی تسلسل میں ودیت فرمایا ہے، جس کا ذکر اس آیت اور دوسری آیتوں میں مکرر آیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا قالا ومن ذریتی قالا لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں بھی امامت ہوگی، امام میری اولاد میں سے بھی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ عنکبوت میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار امانت کو نسل ابراہیمی سے بہر نہیں رکھا، چونکہ امامت اور رہبری میں خاندانی نجابت اور ظرف کی طہارت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حدیث رسول میں آیا ہے، آپ نے فرمایا پھر ہم کو آباء و اجداد کی پشتوں سے ماؤں کی رحموں میں منتقل کیا، نہ شرک کی نجاست ہمارے نزدیک آئی، نہ کفر کی ناپاکی ہمارے نزدیک آئی۔ مامون نے جو کہ عباسی خلیفہ تھا، اس نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کیا اطرت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی صریح آیات میں اطرت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو مامون نے کہا کہ کتاب اللہ میں یہ بات کہاں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آیت میں بیان ہونے والا نقطہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ خداوند عالم نے مذکورہ ہستیوں کو اہلیت اور استحقاق کی وجہ سے برگزیدہ فرمایا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں محمد و آل محمد سے متمسک فرمائے اور تا دم مرگ ان کی اطاعت اور محبت پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔